اس کو بالکل ذمہ دار قرار نہ دیتا، وہ مجرم نہیں کہلاتا وہ شخص۔ وَإِن مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ، اور اگر کسی شخص کا گزر ہوا دروازے کے پاس سے لا ستر لہو، جس دروازے پہ پردہ نہیں لٹک رہا تھا، اور غیر مغلق، اور نہ وہ دروازہ بند تھا، فنظر، اور پھر اس گزرنے والے کی نگاہ پڑ گئی اچانک، فلا خطیئۃ علیہ، تو اس نگاہ پڑنے والے کا قصور نہیں، انما الخطیئۃ علی اہل البیت، بے شک قصور ان گھر والوں کا ہوگا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو حدیث پاک کے درس میں کافی دروس سے سلسلہ چل رہا ہے، آداب زندگی سے متعلق اور اسلامی آداب معاشرت سے متعلق۔ اور دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارا روز مرہ کی بنیاد پہ واسطہ پڑتا ہے، روز کی بنیاد، اس لیے کہ ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک سسٹم میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں سے ملے ہوئے ہیں، پڑوس ہے، سینکڑوں آبادی ہوتی ہے، سب چیزیں ہیں، آنا ہے جانا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر ایک مسلمان کے لیے ضروری آداب کیا ہے کہ یہ گزرتے ہوئے، اوپر نیچے آتے جاتے ہوئے، جو پڑوس کے گھر ہے یا جو اہل محلہ کے گھر ہے، ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک صورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذکر فرمائی کہ ایک شخص آیا اور ایک گھر کے دروازے پہ پردہ لٹک رہا تھا، اور اس شخص نے بغیر اجازت اس پردے کو سرکایا، وہاں سے ہٹایا اور اندر جھانکنے لگ گیا۔ اس کا گھر تو ہے نہیں، پڑوس کا ہے، نامحرم لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اس نے بے تکلفی کے اندر آ کے اس طرح کیا، پردہ ہٹایا، اندر جھانکنے لگ گیا۔ تو ایک بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس نے بے حد بدترین جرم کا ارتکاب کیا، غلط کام کیا اس نے، ایک بات۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ سخت فرمائی کہ اگر اس بیچ میں جب وہ یہ کام کر رہا تھا اور اس گھر کا کوئی فرد آ کر یہ محسوس کر کے کہ میرے گھر میں کوئی اجنبی جھانک رہا ہے، اور وہ اس کی آنکھ میں کوئی چیز مار کے اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا، ضائع کر دیتا، تو اس آنکھ پھوڑنے والے کو قصوروار اور مجرم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قصور اس کا ہے۔ یہ اس حد سے آگے بڑھ گیا جس حد تک اس کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی ایسے گھر کے دروازے سے گزرا جس پر پردہ بھی نہیں تھا اور جس کا دروازہ کھلا ہوا بھی تھا، اور پھر گزرتے ہوئے کسی کی نگاہ پڑ گئی اچانک، تو ایسی صورت میں یہ نگاہ پڑنے والا قصوروار نہیں ہے، بلکہ قصوروار کون ہوں گے؟ گھر والے۔ بات سمجھ؟ ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ بالکل صاف اور واضح ہو گئی کہ مومن مسلمان کے گھر کا دروازہ بغیر ستر کے، بغیر پردے کے نہیں ہو سکتا، کہ وہ کھلا ہوا بھی ہو اور اس پر کسی قسم کا پردہ بھی نہ ہو۔ جو ابھی تو خیر بہرحال ایک عمارتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے آپ حضرات جانتے ہیں زمینی گھر تھے، زمینی آبادیاں تھیں، بڑی بڑی آبادیاں تھیں، تو بہت کم ایسا ہوتا تھا، جو آپ نے اپنے بڑوں سے سنا یا جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ پورا دن دروازہ بند کیا ہو، دروازے کھلے رہتے تھے۔ یہ ٹینشن نہیں تھی کہ کوئی آئے گا، کوئی چور آئے گا، کوئی غلط بندہ آئے گا، اجنبی آئے گا۔ دروازے صبح کھلے تو رات کو بند ہوتے تھے، یعنی اتنا ایک اتفاق اور جوڑ تھا۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ہر گھر کے دروازے پہ ایک موٹا دبیز پردہ پڑا ہوا ہوتا،
موٹا پردہ، اور گھر کے افراد آتے جاتے ہوئے اس پردے کو ہٹا کے جاتے تھے، اس پردے کو ہٹا کے نکلتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ صورت کم ہو گئی، اب لوگ بھی سوچ تبدیل ہو گئی، ساری باتیں تبدیل ہو گئی، گھروں کے دروازوں پہ پردے لگانے کا مزاج تقریباً متروک ہو گیا۔ لیکن اس کی جگہ کس چیز نے لے لی کہ گھروں کے دروازے اب کھلے نہیں رکھے جاتے، جانے والا جاتا ہے تو بند کر دیتا ہے، آنے والا آتا ہے تو اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دو شکلیں، اور وہ آج بھی ہیں۔ تو ایک تو مسلمان کی زندگی میں یہ تصور ہونا ہی نہیں چاہیے کہ گھر کا دروازہ اس انداز سے کھلا رکھے کہ نہ پردہ ہے نہ کچھ ہے، اور آنے جانے والا سب کچھ اندر دیکھ سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا، پرواہ نہیں، کھول دیا تو بس کھول دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ ناسمجھ بچوں نے آگے پیچھے کر دیا تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ فوراً آ کے دروازے کو سمیٹ لے، بند کر دے۔ لیکن یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے کہ ہمارے ماحول میں گھروں کے دروازوں پہ پردہ بھی نہ ہو اور ہم اس کو اس طرح کھول کے اندر ہو رہے ہوں، باہر ہو رہے ہوں۔ یہ بالکل نامناسب ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور تعلیمات نہیں ہے دوستو، بالکل بھی نہیں۔ چاہے انسان کتنا کہے کہ ہم ایڈوانس ہو گئے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کچھ بھی کہہ دیں، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم معاشرتی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور حکم کے تابع ہیں، اور اسی میں دوستوں حفاظت ہے۔ آج کے بہت سارے نقصانات کا اور کوتاہیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان معاملات میں احتیاط نہیں کرتے۔ گھروں میں مستورات ہیں، بچیاں ہیں، لیکن دروازے کو بند رکھنا ہے، پردہ لٹکانا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں رہا، تو نقصان ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس شخص سے متعلق ہے جو کسی کے گھر کے دروازے پہ جائے۔ دن بدن اس اعتبار سے کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کسی کے دروازے پر جانے کے بعد بھی عین ہم سامنے اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو دروازہ کھولے اس پہ نظر پڑے گی، تو غلط ہے۔ اتنا تو انسان کو اس کی حیا سکھاتی ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے دروازے پر کوئی آئے تو اس انداز سے کھڑا ہو، میں خود کیوں کسی کے دروازے کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہوں۔ اس لیے طریقہ کیا سکھایا کہ جب بندہ کسی کے دروازے پر جائے، گھنٹی بجائے، دروازہ بجائے، فاصلہ بھی رکھے، رخ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو جائے، رخ دوسری طرف ہو، چہرہ نہیں، رخ دوسری طرف کرے، اور دروازے سے فاصلے کنارے پر رہے۔ آپ عین دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ بالکل بے تربیت زندگی، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ خود بھی ہم اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں تو جانے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہو، ادب کیا ہونا چاہیے، اس کا دھیان رکھا جائے کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اندر جھانک بھی رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، باہر سے آواز بھی دے رہے ہیں، ہاں بھائی فلاں بھائی ہے اندر، فلاں ہے اندر، وہ آ جائے۔ بھائی گھر کا ماحول ہے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، ایک مسلمان گھر ہے۔ اس بیچ میں اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو ایک تو گناہ اپنے ذمے پر لازم کر لی، اس لیے کہ جان بوجھ کے کھڑا ہوا تھا، جھانک رہا تھا، منع ہے۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر اس درمیان اس جھانکنے والے کو گھر والوں نے کوئی چیز مار دی اندر سے، یہ سمجھ کر کہ کوئی غلط بندہ جھانک رہا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے پر قصور نہیں ڈالوں گا، یہ قصوروار نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی دوستوں سمجھ لینی چاہیے کہ آپ علیہ السلام اس پر اتنی ناراضگی کا اظہار کیوں فرما رہے ہیں۔
اتنی شدت کا اظہار اس پہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تانک جھانک کرنا، ہر چیز کو دیکھنا، ایک تو حیا کے بھی خلاف ہے، اور پھر یہ انسان کے ایک ندیدے پن کی دلیل ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، اگر انسان کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو وہاں پر بھی حدود سے تجاوز نہ کرے، ہر چیز کو نہ دیکھے، ہر چیز کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کے گھر اندر چلے گئے مہمان بن کے، لیکن جاتے ہوئے بھی اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ پھر بعض دفعہ کیا ہے کہ وہ میزبان پانی لینے گئے، یہ دراز کھول دی، یہ الماری کھول دی، یہ موبائل اٹھا لیا، اس گلدان میں جھانک رہے ہیں، اس چیز کے اندر جھانک رہے ہیں، اور جیسے محسوس ہوا کہ وہ آ رہا ہے فوراً اس چیز کو وہاں پہ رکھ دی۔ یہ تو چور ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کسی کی چیز میں بغیر اجازت کے ہاتھ ڈال رہا ہے۔ آج کتنا عام ہے، کتنا عام ہے آج۔ گئے کسی کا موبائل پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے ہم کھیلنا شروع کر دیتے، ان کے میسیجز دیکھنا شروع کر دیتے، اندر اس کو چیک کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ کسی کی ذاتی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے اس میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ کسی کا سامان آیا، اس کو پہلے تھیلی کھول کے خود چیک کریں گے۔ اس پر میں تفصیل سے پہلے بات عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی امانت دے مثال کے طور پہ کہ بھئی یہ لے جائیں اور یہ فلاں کو آپ دے دیجئے گا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس میں نہیں جھانک سکتے۔ لیکن آج تو ایک ایک چیز چیک ہوگی، اوپر سے نیچے تک چیک ہوگی، پھر جا کے اصل مالک تک پہنچے گی۔ اور میں نے ایک مثال آپ حضرات کو دی تھی کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ مجلس لگی، ایک برآمدے کے ساتھی کو ایک سوال ذہن میں آیا کہ بھئی یہ امام صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے وہاں سے پرچی لکھ کر اس ساتھی کو دی کہ آپ آگے پاس کر دیں، انہوں نے اس کو، وہ یہاں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس بیچ میں اگر کسی نے وہ پرچی کھول کے خود پڑھی، جیسے ہمارا معمول ہے، وہ پرچی جب آتی ہے نا تو جتنے افراد ہیں سب پڑھ چکے ہوتے ہیں اس ترتیب سے، ترتیب وار۔ یہ امانت میں خیانت ہے دوست۔ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا ذاتی سوال ہے، ممکن ہے پردے پر مشتمل سوال ہو، حیا پر مشتمل سوال ہو، سب اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کی اصلاح کی آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو کسی کے گھر کے سامنے اس طرح انسان کھڑا نہ، پھر اگر کوئی نقصان ہوا، انسان زخمی ہو گیا، پھر یہ روتا پھرے کہ جی اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو اس سے ملنے گیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی سزا اس کرنے والے پر لازم نہیں آئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس پر پردہ بھی نہیں ہے، دروازہ بھی انہوں نے کھول کے رکھا ہوا ہے، گزرتے ہوئے اچانک کسی کی نگاہ پڑ گئی، لیکن یہ ارادتاً نہیں ہو، بے اختیار جیسے ہوتا ہے، توجہ نہیں تھی، اچانک پڑی، فوراً واپس لے لی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی نظر پر گرفت نہیں، پہلی نظر پہ گرفت یعنی سزا نہیں ہے، لیکن اگر اس شخص نے دوبارہ نظر ڈالی اب یہ مجرم بن جائے، اس لیے کہ اب تو اس کو اندازہ ہو چکا تھا۔ حدیث میں اتنی چیزیں واضح ہیں۔ تو فرمایا انما لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نگاہ تمہارے لیے ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن دوسری نگاہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے دوبارہ وہاں جھانکنے کی۔ یہ سب چیزیں تو آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہمارے ماحول کا حصہ ہے، نظام کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی دفعہ اس پر ہم باہم دست و گریباں ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں اس میں یہاں دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، فلاں یہ کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ اپنے گھروں کے دروازے کو باپردہ بنائیں۔ ہم کوئی مغربی معاشرے میں رہنے والے بے لگام انگریز تو نہیں ہے دوستوں۔
کہ جو ان کو دیکھا تو بھئی چلو ہر چیز کھلی رکھتی کہ چلو دیکھو، یا تو پھر برداشت کریں. آپ نے جب خود ایسا ماحول بنایا، جب گھر بنائیں، گھر خریدیں، گھر کی تجدید کریں، گھر میں رنگ و روغن کریں، دروازے پہ رنگ و روغن کریں تو دروازے کو اس انداز سے بنائیں کہ اس میں باقاعدہ ایسی جالیاں ہوں کہ نہ حشرات الارض آئے، جو کرینگنے والے کیڑے ہیں، بلی ہے، چوہا ہے، وہ نہ آئے، اور یہ جو بڑے کیڑے ہیں یہ بھی نہ جھانک سکیں. سمجھ گئے نا دوستو؟ اس سے بھی انسان کی حفاظت ہو. تو یہ خود اہتمام انسان کو کرنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں احتیاط ہو جائے. تو آج اگر ہم اس چیز کی فکر کریں دوستو، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، تو یہ معاشرے کے اندر ایک حیا کا پاک صاف ماحول بنے گا. بچوں بچیوں کے جو نقصانات آج کل ہوتے ہیں، ان سے بڑی حد تک ہم سب محفوظ ہو جائیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیہ وسلم. ہمارے ساتھی بھائی عارف کے بیٹے کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبی